اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے آفر کوسچنز لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یو کے سے یہ ہمیں مسئلہ بھیجا کہ لوگ یہاں پر وزٹ ویزے پر آتے ہیں اور اس ویزے پر آنے والوں کو جاب وغیرہ کرنا اللیگل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، تو اس کمائی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بعض اوقات ایک چیز فی نفسی ہی گناہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات دوسری چیز تک منتقل نہیں ہوتے، کیونکہ دوسری چیز حلال، پاکیزہ اور جائز ہوتی ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی نے چھری کو چرایا کسی کی اور اپنے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، تو چوری کرنا حرام، اس کو استعمال کرنا حرام، لیکن فعل ذبح پورا کیا تو جانور حلال ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کہ وزٹ ویزے پر جاب جا کر کرنا، یہ چونکہ اللیگل ہے اور خلاف قانون کام کرنا گناہ ہوتا ہے، اس کا ان کو گناہ ملے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی جائز کام کرتے ہیں، اس کی اجرت لیتے ہیں، تو اجرت بہرحال طیب اور حلال ہوگی، اس کی وجہ سے اس میں حرمت سرایت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرنا اور ذلت پر پیش کرنا بالکل جائز نہیں، اور اگر ایک مسلمان کو جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو یہ اس کے لیے مقام ذلت ہے، وجہ ذلت ہے، تو یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا کئی جہت سے گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یو ایس سے تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مشینی ذبیحہ جو ہے پایا جاتا ہے چکن، اور دوسرا بھی ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، تو کیا ہمیں پوچھنا ضروری ہوگا کہ یہ کس طرح ذبح کیا گیا ہے، مشین کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے؟ دیکھیں، جب دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں تو یقیناً آپ کو کم از کم پوچھنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان کا ہوٹل ہو، وہاں پر جا کر آپ پوچھیں کس طریقے آپ کے پاس جو ہے وہ حلال ہے چکن، کیونکہ مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، تو وہ جیسا کہے اس کے قول پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب مزید تحقیق کی آپ کو حاجت نہیں ہے کہ آپ چپکے سے کھڑے ہو جائیں، گاڑی آئے تو دیکھیں، پھر اس کا پیچھا کریں کہاں سے لے کر آئی ہے، پھر آپ حکم لگائیں، بلکہ اس مسلمان کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب فرض کر لیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وبال آخرت اس پر ہے، آپ کو اس کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جس طریقے سے خراب چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، یہاں تو بدرجہ اولیٰ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن بڑے بڑے صاحب تقویٰ بغیر کسی تحقیق کے شادیوں میں بوٹیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں خرید و فروخت کرتے ہوئے نہیں پوچھتے دکاندار سے کہ یہ آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ چیز لی ہے، ہمیں ذرا بتائیں تاکہ ہم دیکھیں آپ نے بیع باطل کی ہے یا بیع فاسد کی ہے یا بیع مکروہ ہے، اس کے اعتبار سے پھر اپنے تقوی کے اعتبار سے خریدنے نہ خریدنے کا فیصلہ کریں۔ تو پاکستان میں سب طیب ہے اور باہر جو ہے ہر چیز مشکوک، یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر تقوی اختیار کرنا ہو تو ہر جگہ متقی، تو ہر جگہ متقی ہے، اور جہاں شرعی رعایت سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ہر جگہ پھر شرعی رعایت ہے، تو اس مقام پر جو شرعی رعایت تھی وہ میں نے آپ کو عرض کی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گیم کے بارے میں کہ اس میں بچے جو ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ ایک وہ دیوتا ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کر جھکنا ہوتا ہے، ان سے پاور حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کو گیم میں آگے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کھیلنے والوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، شرک ہوتا ہے، چاہے اس کی ظاہری صورت اختیار کی جائے یا حقیقی صورت اختیار کی جائے، لہٰذا بتوں سے طلب امداد چاہے اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ یہ فائل حقیقی ہمیں دیں گے، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، تب بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کھیل کود ہنسی مذاق میں اگر انسان کرے گا تب بھی حکم شرع سخت ہوتا ہے، کیونکہ کفر کے معاملے میں بالکل رعایت نہیں ہوتی۔ لہذا جن لوگوں نے ایسے گیم کھیلے ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو بڑے اس کے گناہ گار ہوں گے گھر والے۔ یہ اتنے چھوٹے بچے کہ جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو تو صرف تھوڑی تنبیہ کافی ہے، لیکن جو 7 سال سے بڑی عمر یا 8، 9، 10 سال کی عمر کے اگر کھیلیں تو ان کو بھی تجدید ایمان کروانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انہوں نے پوچھا کہ میری جاب، میں ریاض میں رہتا ہوں، میری جاب مکۃ المکرمہ میں لگی ہے، اور ابھی وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے عمرے کی، اور قرآن اندازی کرتے ہیں پر ڈے 6000 لوگ جو ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، اور ابھی جو اس میں اپلیکیشنز گئیں اور قرآن اندازی ہوئی تو دسمبر تک پیک ہے بالکل عمرہ۔
تو لہٰذا میں عمرہ تو کر ہی نہیں سکتا ہوں. جب عمرہ نہیں کر سکتا ہوں تو احرام پہن کر تو جا ہی نہیں سکتا ہوں. اب ان کی جاب مکے میں، کہتے ہیں کہ اگر میں میقات کراس کر کے مکہ جاتا ہوں اپنے جاب کے لیے اور عمرہ وہ کرنے نہیں دیں گے مجھے، تو مجھ پر دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جواب مختصر تو یہ ہے کہ دم لازم ہوگا. ہمارے یہ فقہ حنفی کے روشنی میں چاہے انسان جان بوجھ کر کوئی جرم کرتا ہے یا نادانستہ طور پہ مجبوری میں ہے، بہرحال اس کا کفارہ یا دم تو دینا ہی ہوتا ہے. فرق بس یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، اور اس طرح کی مجبوری جیسے آپ نے بیان کی اگر کوئی ہو تو اس میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال دم آپ کو دینا ہوگا. اگر آپ بغیر احرام سے اندر گئے تو دم لازم ہو جائے گا. اب اس میں ایک حیلہ شرعی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر کوئی کام اپنے لیے پیدا کر لیں اور صرف اس کام کی غرض سے جائیں. جیسے جدہ ہے، یہ مطلب حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر ہے. آپ جدہ میں کوئی کام پیدا کریں. کام پیدا کرنے کا مطلب آپ نیت کریں میں وہاں پہ کسی سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں پہ کوئی آپ کو شاپنگ وغیرہ کرنی ہو، وہاں پہ آپ چلے جائیں. بس اس کے ارادے سے، مکے کے ارادہ بھی نہ کریں. جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ اب ہو جائیں گے حلی، جو ادھر بیچ میں رہتا ہے حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر، وہ حلی کہلاتے ہیں. تو جدہ والے سب حلی ہیں. حلی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مکے جا رہا ہو حج یا عمرے کی نیت سے تو احرام کی پابندی لازم ہے، اور اگر ویسے ہی جانا چاہے 50 دفعہ چاہے جائے آئے، احرام کی پابندی اب لازم نہیں ہوتی. تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا، آپ جدہ آئے، کوئی پرچیزنگ وغیرہ کیا آپ نے یا کوئی دوست وغیرہ تھے، تھوڑا دیر اس کے پاس اسٹے کیا، اب آپ مکے جانے کا ارادہ کریں اور حج عمرے کا ارادہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ کو احرام کی پابندی بھی لازم نہیں ہوگی اور نہ دم لازم ہوگا. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ بعض اوقات ہم درود پاک پڑھتے ہیں، صلی لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ صلی پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آخر کے اندر وسلم لکھا ہوتا ہے، کہیں وسلم لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب قاعدہ ضابطہ ہے؟ دیکھیں اس کا قاعدہ ضابطہ ہے شروع کے اعتبار سے، اگر تو اللہم صلی علی لکھا ہو، صلی، تو پھر آگے وسلم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، وسلم، کیونکہ صلی یہ امر کا صیغہ ہے اور آگے بھی. اور اگر شروع میں صلی ہو تو پھر آخر میں وسلم ہوگا. یہ ماضی کا صیغہ ہوگا تو آگے بھی ماضی ہوگا، یعنی صلی وسلم، صلی وسلم، یہ بس ذہن میں رکھیں. تو جیسے اللہم صلی علی تو آگے پھر وسلم ہی ہوگا، اور صلی اللہ اذن عام نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اذن عام کرتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہوگا کہ گیدرنگ منع کر رہے ہیں اور آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں. کسی ایک نے بھی شکایت کر دی، ہو سکتا ہے آپ گھر سے اٹھا کر لے جائیں. اس لیے راہ عافیت یہی ہے کہ جمعہ تو ہو نہیں رہا تو آپ تنہا گھر میں ظہر پڑھیں اور گھر کے افراد کے اندر جماعت قائم کر لیں. جمعے کی نہیں کہہ رہا ہوں، عام نمازوں کی جماعت زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کر لیں. لیکن جمعے کا اہتمام کہ پوری کی پوری جو ایک بلڈنگ والے ہیں چھت کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، 50-60 افراد جمع ہو رہے ہیں، یہ وہی مطلب مسئلہ ہے کہ جس کو گورنمنٹ بار بار منع کر رہی ہے. اور اگر کسی ایک کو بھی وائرس ہو گیا جو اس کا اہتمام کر رہا ہے، یعنی نشانی ظاہر ہو گئی کورونا وائرس کی، تو وہی ہنگامہ کرے گا اور پھر ایسے لوگ پھنسیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. باقی اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. دیکھتے رہیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب 2 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ماسک لگا کر نماز ہو جائے اور دوسرا بولیے. وعلیکم السلام. جی دوسرا بولیں. سوال ہے، دوسرا سوال یہ کو مسائل نہیں آتے ہیں جماعت کے، تو کیا وہ اپنے گھر والوں کی جماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں ہو جائے گی جماعت اس طرح سے؟ اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک بہن نے باہر سے مجھے سوال کیا کہ ان کی بیٹی کی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے گواہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی یا مشرک ہو سکتے ہیں جیسے ہندو وغیرہ؟ یہ کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو جو ہمیں سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے جو آج کل وہاں پر آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، پریشان ہیں کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی اور مذہب کا کچھ خیال نہیں کرتے. اچھا اب یہ جمعہ قائم کرنا، دیکھیں اب گھروں کے اندر جمعہ جو قائم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بات مزید یاد رکھیے کہ جمعہ قائم کرے گا حاکم اسلام، اسی کو حق حاصل ہے. حاکم اسلام نہ ہو تو شہر کا بڑا مفتی اسے کہتے ہیں جس کے فتوے پر عوام و خواص کی اکثریت اعتماد رکھتی ہو.
اگر ایسا بڑا مفتی نہ ہو یعنی وہ خود ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے تو ان کا نائب کا مطلب جس کو وہ اجازت دیں کہ ہاں پڑھا سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اہل محلہ کسی شخص کو جو واقعی باقاعدہ تمام نماز سے متعلقہ ضروری مسائل جانتا ہو، پاکی ناپاکی کے، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، نماز کیسے فاسد ہوتی ہے، سجدہ کس طرح لازم ہوتا ہے، قرات کے مسئلے، لقموں کے مسائل، سارے اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. تب کہیں جا کر وہ امامت کا، جمعے کی امامت کا مستحق ہو سکتا ہے. تو فرض کر لیں کہ اگر بلڈنگ میں اس طرح ہے کہ اذن عام ہو گیا، فرض کر لیں، اور ایسا قابل امام بھی ہے اور اس کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی بھی ہیں، باقاعدہ خطبہ بھی پڑھا جا رہا ہے تو جمعہ ہو جائے گا. لیکن ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اس طرح رش کرنا یہ نہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور نہ مطلب جو آ رہے ہیں لوگ ان کے حق میں بہتر ہے. گورنمنٹ جب منع کر رہی ہے تو اس کو سمجھ جائیں یہ بہت ہی بہتر ہے. آئسولیشن میں رہیں، جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا بہتر ہے. ایک دفعہ یہ آفت گزر جائے ورنہ آپ بے احتیاطی کرتے رہیں گے. یاد رکھیں یہ پابندی ختم نہیں ہوگی، یہ ہم پر ہی موقوف ہے. اگر ہم باہر نکلتے رہیں گے، ایسے آزادانہ کام کرتے رہیں گے، یہ پابندی بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر پھر لازم سی بات ہے کہ گورنمنٹ سخت معاملات کرے گی اور جتنا ہم اس کو فالو کریں گے اتنی جلدی یہ وائرس کی صورتحال ختم ہوگی، اتنی جلدی ہر چیز اوپن ہوگی اور ہم آزادی سے سب کام کر سکیں گے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر جہاں پر سب سے پہلے کرونا وائرس دریافت ہوا یا اس پہ اٹیک ہوا وہ سب جگہ انہوں نے اوپن کر دیا ہے سب چیزیں. تو ہم سب کو اس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد ہمارا ملک اپنے سابقہ حالات پر واپس آ جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو اس کو بعد میں کیا قضا کرنے ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے لڑکے کا نکاح کیا ہے پاکستان میں. اچھا، وہ ادھر مجبور تھا، ابھی وہ سعودی عرب میں آ گیا ہے. میں نماز میں ہوں تو 2 سال کے بعد وہ چھٹی جائے گا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یعنی لڑکی وہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہو گئی ہے؟ نہیں سر، رخصتی نہیں ہوئی، بس نکاح کروا کے آپ لڑکا ادھر آ گیا تھا. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ہم سے کویسچن کیا گیا تھا کہ چلو یہ ٹھیک بیمار ہیں اوپری منزل پر ہوتے جی میں ہیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور پانی کا انتظام نچلی منزل ایک پر ہے. یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے 11 روپے صدقہ نکالو ایک سیمنٹ کی اور دیوار یہ بھی بہن ہے، دے ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں، اور اگر بہن نہ ہو تو پھر ماں دے گی. تو اس قسم کی کیا صورتحال ہے؟ حکم ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی پوسٹیں چل رہی ہیں، میرے پاس تو موبائل بھرا ہوا ہے، میرے اس وقت بھی موبائل میں شاید 550 سے زیادہ میسیج ایسے ہیں جو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھے. اور زمین باقی جو کھلے ہوئے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. ہر تیسرا آدمی جو ہے میدان عمل میں کود چکا ہے، ہر ایک عامل بن گیا ہے، ہر ایک جو ہے وہ علاج بتانے والا ہو گیا ہے. میرا مشورہ یہ ان سب کو پکڑ کر نہ کسی قرنطینہ میں لے جائیں اور بولے بھائی تو علاج کر دے، یہ سب دیکھ مریض پڑے ہوئے ہیں ان کا علاج کر دے. تو ایسی ایک اگلا کویسچن بھی یہی تھا کہ یہ بہت سے عاملین ایسے ہوتے ہیں جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ محبوب تمہارے قدموں میں اور تمہارا ہر مسئلہ ہر مشکل حل ہوگی. ایسے موقع پر یہ پیچھے کیوں چلے گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ انہی سے جا کر پوچھیں گے بھائی کیوں چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے تو ان جیسے لوگوں کو پالا ہوا ہے. دیکھیں میں عاملین کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بہت سے اچھے عامل ہوتے ہیں، وہ ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس کی برکت سے کام کرنے کے لوگوں پہ کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھے عامل کی علامت یہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی یقینی طور پہ یہ نہیں کہے گا میں یہ کر دوں گا، وہ کہے گا میں اللہ کے حکم سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، باقی شفا تو اللہ کے دست قدرت میں. یہ میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی معذلہ کوشش کرتے ہیں کہ قدرت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں، جس کو چاہیں صحت دیں. السلام علیکم. ان کو یقینی سی بات ہے کہ ان کو ان سے بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب آپ کے پاس اتنی کرامت موجود ہے کہاں چلے گئے آپ، کیوں چھپ گئے ہیں؟ آپ تشریف لائیے، گورنمنٹ کو اپنے آپ کو پیش کیجئے اور کہیے کہ ہمیں لے کر جاؤ، ہم ایک پھونک مار کے بھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں. پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، کورونا بھاگ جائے گا، ہاتھ جوڑ کے کہ حضور آپ آ گئے تو ہم تو چلے جاتے ہیں. کریں یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو خدا را اس قوم کو بیوقوف نہ بنائیں، اس قوم کو پریشان نہ کریں. اور یہ قوم سے بھی گزارش ہے کہ ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو پہچان لیں جو اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے دعوے کرنے والا ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو کال کر کے کہتے کہ بھئی کہاں چلے گئے، تیرے دعوے کہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہو، آؤ
اور لوگوں کو شفا دو. تمہارے تو دست قدرت میں آ گئی تھی ماذ اللہ شفا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کی بے سروپا چیزوں کو نہ عام کریں. قرآن پڑھیں آپ, قرآن میں بہت شفا ہے. تو قرآن کی آیت کو ضمنی طور پہ استعمال کرنے کے لیے کہے بھی میرا گمان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن قطعی طور پہ یقینی طور پہ کہنا اور پھر مطلب اس طرح کے معاملات کرنا یہ قطعی غیر مناسب ہے. نکاح باقی رہا. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. وعلیکم السلام اس پہ جلائی لیتے ہیں کہ یہ بعض اوقات دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو حقیقتاً بعض اوقات نعمت نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی زحمت بن جاتی ہیں, کیونکہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جو دنیاوی خواب ہم دیکھ کر جا رہے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے. انسان نہ دین کی پرواہ کرتا ہے نہ ایمان کی پرواہ کرتا ہے. یہ کچھ علم کی کمی ہے, کچھ تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو آخرت کو دنیا پر فوقیت دینے کی تربیت ہوتی نہیں ہے. ہم بعض اوقات دنیا کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے اسی لیے تیار ہو جاتے ہیں ناجائز, غلط اور ظلم اور حرام کام کہ ہماری تربیت نامکمل ہوگی. ایسے یہاں پر ہوا کہ باہر چلے جاؤں, چاہے کافر ہو جاؤں کچھ بھی ہو جاؤں, باہر چلے جاؤں بس. اچھا باہر جا کے کیا ہوگا, آپ کو سب چیز اپنی مرضی کے مطابق حاصل ہو جائیں گی. جو بہت سارے لوگ باہر ہیں ان سے معلوم کریں, ہر ایک بیچارہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم, پاکستان کی ساری پریشانیاں مصیبتیں آفتیں یہیں رہ جائیں گی اور بالکل ایسا جیسے جنت میں ہم داخل ہو جائیں. جی بولیے. اگر یہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو بولیے فرمائیں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وہاں رہ کر وہاں کی پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ہی سخت زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال تو انسان اپنے آپ کو چاہے مذاق میں کافر کہے. ایک ہی کوشچن کیا گیا تھا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیسے ہوتا ہے. اس نے خالی سائن کر دیکھیں تجدید ایمان کا طریقہ یوں بس وہ کوئی بھی الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی کفری عمل یا کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہو تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں. پھر پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں گے. تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زوجین آمنے سامنے بیٹھ جائیں, قاضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دو گواہ ہونے چاہیے, ایک عورت یا دو مرد بالغ مسلمان یا دو مرد بالغ ہونے چاہیے. مثلا اگر میاں بیوی بیٹھ گئے, دو جوان بیٹے بالغ ہیں, یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں نکاح کے. قاضی صاحب کی حاجت نہیں, زوجہ شوہر سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں, اور شوہر جواب میں کہے میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا, بہتر ہے پہننا. لیکن جب تجدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر نکاح مکمل ٹوٹ کے پھر دوبارہ جدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں ہوتی ہے جیسے معاذ اللہ عورت مرتدہ ہو گئی, یا پھر مثلا مثال کے طور پہ شوہر نے 3 طلاقیں دی پھر حلالہ ہوا, اب جدید نکاح ہو رہا ہے, اس میں جو ہے وہ نیا مہر ہوتا ہے. لیکن جب احتیاطاً تجدید ایمان کرتے ہیں اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہے. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا, ہم نے کسی سنار کو گولڈ بیچنا چاہا, مثلا ہم نے کہا 60,000 کا ہے, تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے 3 مہینے بعد پیسے لیں تو میں اسی گولڈ کو آپ کو 90,000 اس کے دے دوں گا. تو کیا اس طرح ہمیں تاخیر سے دینا صحیح ہے, اور جتنا اس پہ جو زیادہ پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ سود میں شامل تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بالکل نہیں ہوگا, یہ بالکل جائز ہے. سود کی تعریف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی مالی معاملہ کرتے ہیں اور اس میں جو زیادتی ہوتی ہے, زائد پیسہ, اس کو شرط ٹھہرایا جاتا ہے اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا ہے. یہ بار بار میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی کسی کو 1 لاکھ روپے دے اور کہے کہ میں 1 لاکھ ادھار دے رہا ہوں لیکن میں واپس لوں گا تو 1,25,000 اور اس نے مان کر دیا. اب جب واپس کر رہا ہے تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ, یہ 25,000 کس کا بدلہ ہے؟ کسی کا نہیں, یہ ہے سود. لیکن جب آپ کوئی چیز لیتے دیتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں نقد مثال کے طور پر 1 لاکھ کی اور ادھار 1,25,000 کی, تو 1 لاکھ بھی چیز کا بدلہ اور 1,25,000 بھی چیز کا ہی بدلہ ہے. صرف یہ ہے کہ جو فاصلہ آپ نے دیا ہے اس کی وجہ سے آپ نے تھوڑا سا پیسہ بڑھا دیا ہے, تو اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اس کو ادھار اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور وہ دیر سے آپ کو پیسے دے وہ آپ کے بالکل طیب و حلال ہے. لیکن یہ پیسہ اور سونے کا معاملہ ہے, اگر سونا سونے کے عوض ہوتا تو پھر یاد رکھیں کہ اگر جیسے سنار بعد اوقات کرتے ہیں, کسی دکاندار سے کہتے ہیں اتنا گولڈ دے دے, جب میرا آئے گا میں تمہیں دے دوں گا, یہ ادھار لے لیا. یہ ادھار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, خرید و فروخت ایک الگ ہے, ادھار کرنا یہ غلط ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس گولڈ کے اندر اگر خرید و فروخت کریں گے یہ بھی منع ہوگی. یہ ایک تو تھا ادھار کا مسئلہ اور ایک ہے خرید و فروخت کا مسئلہ. گولڈ کے اندر ادھار لینا دینا ہو چاہے خرید و فروخت ہو, دونوں کے اندر ضروری ہے کہ
نقد ہو اور دونوں طرف گولڈ بالکل برابر مقدار کا ہو تبھی جائز ہوگا، ورنہ جید لوگوں کو مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں اسی طرح پپو پان والا ٹیٹا بسم اللہ پنچر والا الرحمن الرحیم، اور کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ اس نے کہا تھا وہ کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمارے آفس میں ایک شخص نے کہا تھا، السلام علیکم۔ اس قسم کے لوگوں کی باتیں ہمارے قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ صرف اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ غالب آ جاتی ہیں۔ یہ غلط روش ہے، ہمیشہ ایسے لوگ بولے کچھ نہ سنیں، صرف علماء کرام کی سنا کریں، تب آپ کو علم بھی حاصل ہوگا اور اس قسم کے مطلب تقریباً کفریہ بات ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ فرض کا انکار ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائن ڈراپ ہو گئی شاید، ایک ہی کویسچن یہ وائرس والے میرے پاس آفر بھی آیا ہوا تھا، بہن نے بھی دریافت کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض نے تو کہا کہ وائرس کے لیے اذان دینا بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان باعتبار شرع صرف نماز کے لیے ہی مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا تعارف صرف نماز کے لیے ہی پیش نہیں کیا گیا۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بچے کے کان میں، ذہن میں، میموری کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام جا کے محفوظ ہو جائے، اس کے نبی کا نام، شہادتیں محفوظ ہو جائیں، یہ رہتی ہے میموری کے اندر اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مرتبہ کسی معاملے میں غمگین تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دینے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان کی ایک شرعی حیثیت ہے نماز اور جمعہ وغیرہ کے لیے، اور ایک ہے ان دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس طرح کے ثبوت مہیا ہو جائیں تو پھر اسے مطلقاً بدعت کہنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان دے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ، اور یہ چیزیں وبائیں وغیرہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ جو پھل جڑیاں ہیں یہ ٹھیک 10 بجے دینی ہوگی، اور نمبر 2 ایک ساتھ دینی ہوگی، سب ایک ساتھ دیں، اور جنات کو مخفی کر دیا اور فرشتوں کو بھی ہماری نگاہوں سے مخفی رکھا، لیکن باقاعدہ ان کا ایک جسم ہے، ہماری مثل نہیں ہے جس میں کثیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے نہ آر پار دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ آر پار جائے، وہ جسم کثیف کہلاتا ہے، کاف سا یا فا، اور جس کے آر پار دیکھ سکیں، اگر وہ سامنے کھڑا ہو ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ گزر جائے، اس کو جسم لطیف کہتے ہیں۔ تو فرشتے اور جنات جسم لطیف رکھتے ہیں، جسم کثیف نہیں ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال جسم ہے۔ اب جیسے روح ہے ہماری، یہ جسم لطیف ہے، اور ہمارا جسم جسم کثیف ہے۔ یہ جسم لطیف جسم کثیف کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہے، جب تک ان کا تعلق رہتا ہے زندگی یہ ٹوٹ جائے تو موت ہے، تو یہ بھی ایک جسم ہے۔ تو جو بھی چیز کسی جگہ کے اندر ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، مشار الیہ بنایا جا سکتا ہے، مشار الیہ بنایا جا سکتا ہے، وہ چیز جسم رکھتی ہے اور وہ باقاعدہ تقسیم قبول کر سکتی ہے لمبائی چوڑائی گہرائی کے اندر۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، جب جگہ میں نہیں ہے تو اس کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے، اسے مشار الیہ نہیں بنا سکتے، یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے رب کی ذات لیسا کمثلہ شیء کا جو قول ہے، یہ اللہ نے جو بیان فرمایا، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر تمام کے اجسام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا، یہ پہلے کے ابھی کا لے لیتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ یہ پان اور تمباکو کھاتی ہیں اور ان کو تسبیحات پڑھنے کا بھی کی عادت ہے، تو کیا یہ پان تمباکو کھاتے ہوئے تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا تمباکو کھانا جو خوشبودار ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ پان کھانے والا بول رہا ہو نا تو دور تک خوشبو جاتی ہے اور اسمیل ناگوار نہیں ہوتی، اگر ایسا ہے تو پھر درود پاک وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا تمباکو ہے جس سے منہ میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور صحیح نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہمیں تو اس کا نشہ سا یا ایک سرور سا حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی سامنے والا جو ہوتا ہے اس کی بو کو ناگوار محسوس کرتا ہے، اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کلی نہ کر لیں۔ تو کلی کرنے کے بعد پھر ذکر کریں، خوشبودار تمباکو ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قضا روزہ رکھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں وہ پھر ایک قضا ہی رکھنی ہوگی، یہ نہیں کہ اس کی بھی ایک اور قضا، وہ تو پہلے والے کی قضا ہی نہیں ہوئی، تو وہ پہلے والے کی قضا کے طور پہ رکھنا ہے۔ یہ تو ٹوٹ گیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اب اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے والے کا دوبارہ اور یہ توڑ دیا، اس کی بھی ایک قضا، دو قضائیں نہیں ہو جائیں گی، ایک ہی قضا آپ پر لازم ہے جو سابقہ فرض روزہ چھوٹا تھا۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی لڑکی نے کورٹ سے مجبوری میں خلع لے لیا، 2 سال کے بعد شوہر UK میں ہے، 2 سال کے بعد شوہر نے فون کر کے اسے طلاق دے دی،
تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا، اچھا یہ لڑکی والا تھا۔ پہلی بات تو دیکھیں، کورٹ کا ون سائیڈڈ خلا ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عدالت کے اوپر میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جج صاحب کے سامنے تو جو کیس پیش کیا جائے گا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر ان کو فیصلہ کرنا لازم ہے، وہ مجبور ہیں۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کیا کیس پیش کیا گیا۔ وکلاء اکثر ایسی ہوتے ہیں کہ جب کوئی عورت یہ کہتی ہے مجھے شوہر سے نجات چاہیے تو وہ اس کا کیس سنتے ہیں، اور اگر اس میں کمزوری محسوس ہو تو کہتے ہیں ایسے تو میں طلاق نہیں ملے گی، اس میں تھوڑا مرچ مسالہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ وہ مرچ مسالہ کیا ہے؟ مطلب آپ کہیں کہ بھئی نان نفقہ نہیں دیتا شوہر اور ظلم کرتا ہے اور فلاں چیزیں جھوٹ لکھوا کر بعض اوقات کورٹ سے خلا لے لیا جاتا ہے، اور اس کو عموماً خلا کہتے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ من ختم کرنا، نکاح کا ختم کرنا، یہ حقیقتاً خلا ہے ہی نہیں، فسخ نکاح ہوتا ہے۔ تو وہ کو جج دے دیتا ہے، اور لڑکی سمجھتی ہے کہ میں نکاح سے باہر ہو گئی، وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، حالانکہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی وہ پہلے کی ہی منکوحہ ہوتی ہے، خلاف شرع کوئی فیصلہ کر سکے گا آدمی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے لڑکی ایسا کرے کہ کسی وہ تمام اپنا مسئلہ لکھ کر، جو حقیقت تھا کہ کس وجہ سے خلا لیا، وہ لکھ کر کسی اچھے ادارے سے اس پر فتویٰ لے اور دیکھے کہ وہ خلا یا فسخ نکاح نافذ بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر تو ہو گیا تھا تو پھر تو اسی ٹائم جیسی وہ ہوا تو 3 حیض گزرے، عدت ختم ہو گئی، اب اس کا شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے والے شخص سے، وہ بعد میں کتنی بھی طلاقیں دیتا رہے، اور 2 سال کا گیپ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی طلاق وغیرہ اب ختم، بس اپنا زندگی گزارے، کسی سے بھی نکاح کرے۔ اور اگر یہ خلا صحیح نافذ نہیں ہوا تھا تو اس کی منکوحہ تھی، اب چاہے وہ 2 کیا 10 سال بعد طلاق دے تو فوراً طلاق پڑے گی، اور لڑکی کی اب اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اس کا جواب موقوف ہے اس بات پر کہ کورٹ کا ون سائیڈڈ فسخ نکاح نافذ مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور یہ موقوف ہوگا اس بات پر کہ آپ اپنا یہ مسئلہ لکھ کر کسی اچھے مفتی صاحب سے اس پہ فتویٰ لیں، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ مکہ میں جاتے ہوئے احرام پہنا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں میں نے کسی مجبوری کی بنا پر کئی مقام پر غسل کیا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں تو نیت کرتے ہی آپ پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی، اسے کہتے ہیں حالت احرام۔ اور مرد کے لیے اس حالت میں 2 بغیر سلی چادروں کو استعمال کرنا لازم ہوتا ہے، اسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے احرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہ چادریں احرام نہیں ہیں، تو مجازن کہلاتی ہیں، وہ ایک حالت کا نام ہے، جیسے حالت حیض، حالت نفاس، حالت جنابت، اس میں آدمی کو تبدیلی کوئی آتی ہے لیکن شریعت کہتی ہے ایک حالت اس پر طاری ہو گئی، ایسی حالت احرام ہے۔ اس سے نتیجہ نکل آیا کہ فرض کر لیں اگر آپ نے 2 چادریں اتار بھی دی تو آپ احرام سے باہر تو نہیں ہوئے، کیونکہ حالت تو آپ پر اب بھی طاری ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے غسل کیا 10 دفعہ غسل کر لیں چادر اتار کر، آپ کی حالت احرام باقی رہے گی۔ اس کو اور یوں سمجھ لیں کہ اگر میں انہی کپڑوں میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو وہ حالت مجھ پر طاری ہو جائے گی، میں حالت احرام میں آ جاؤں گا۔ لیکن چونکہ میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس وجہ سے اگر میں ان کو لگاتار پہنے رہوں گا تو پھر کفارہ یہ صدقہ دم کی صورت بنے گی، لیکن حالت احرام تو اس میں بھی طاری ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2 بے سلی چادریں یہ احرام ہیں، اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو احرام سے باہر ہو گئے۔ یہ 2 بے سلی چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ اب خواتین کو دیکھ لیں، ان کا تو احرام علیحدہ کوئی ہوتا نہیں، وہ تو گھر کے کپڑے پہنتی ہیں، تو گھر کے کپڑے پہنتی ہیں تو ان کا تو یہ چادریں ہے ہی نہیں۔ جب چادریں نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ وہ تو احرام میں آئی نہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ مان لیں کہ جی یہ چادروں سے ہی احرام بنتا ہے، یا عورتیں کوئی مخصوص لباس پہنے تو وہ احرام میں آئیں گی، تو وہ مخصوص لباس تو ان کا ہے ہی نہیں، ان کا تو عام لباس ہے۔ تو یہ لباس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے، جب آپ نیت کرتے ہیں وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب چاہے یہ بے سلی چادریں آپ اتار دیں وہ حالت اب بھی قائم رہتی ہے، تو لہٰذا یوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ حالت احرام سے باہر آ گئے، آپ نے جو غسل کیا وہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں، لیتے ہیں ہم کو پہلے جواب دیتا ہوں، ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون کا ایک رکشہ والا جاننے والا ہے، وہ پوچھنے کے باوجود نہیں بتاتا کہ کتنے پیسے دینے، یہی کہتا ہے
تو سے دینا. تو وہ خاتون اگر کبھی کہیں جانے کے اسے 50 روپے زیادہ دے دیتی ہیں تو دوسری دفعہ وہ 50 روپے کاٹ کے اس کو کب دے دیتی ہیں. اس کا حکم بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کسی سے یہ کہا کہ مجھے بعض شرعی احکام پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو اپنے غصے میں دوسرے نے غصے میں یہ کہا کہ اتنا ہی مشکل لگتا ہے تو کافر ہو جاؤ. اس کا شرعی حکم بتا دیں. چلیں میں بتا دوں. ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے عدالت میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خود فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو سرکار نے ایک یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ. اور یہ مطلب حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی لعنت نازل ہو. میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب نے، ان کے بھائی نے اس طرح کی جھوٹی قسم کھائی صرف مطلب تھوڑے سے چند ٹکوں کے لیے. یعنی آدمی نہیں سوچتا کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، میں کیا کر رہا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹی قسم کھانے والے پر احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے، کیونکہ اتنی بڑی قسمیں کھانا، حلف بیان، اور ایسے مقام پر یعنی جبکہ سامنے والے کا فیصلہ موقوف ہے آپ کی قسم کے اوپر، آپ گواہی دے رہے ہیں اور پھر آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو لہٰذا احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ساری زندگی توبہ کریں. کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہ کرے تو پھر تو گئے جہنم میں، بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کہ چلیں یہ کفارہ دے دیں تو یہ گناہ دھل جائے گا. وہ اس قسم پر ہوتا ہے جو مستقبل کے سلسلے میں آپ نے کھائی ہوتی ہے اور پھر آپ اس قسم میں جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا خلاف عمل کر دیتے ہیں. جھوٹی قسم اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس پہ توبہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، یا ایسی حالت میں تجدید ایمان وغیرہ کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ پریگننٹ تھی رمضان میں، تو انہوں نے کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، تو کیا ان کی قضا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے وہ حساب کریں کہ کتنے روزے چھوٹ گئے تھے، 2 3 4 وہ لکھ لیں. اب پوری زندگی میں جب کبھی آسانی ہو، اور بہتر ہے کہ بہت جلدی اس کو ادا کریں، ان کو ادا کر لیں. ویسے ہی کرنا ہوگا کہ وہ سحری کھائیں اور اگلے دن روزے کی نیت کریں، اور یہ نیت کریں کہ جو میرا قضا روزہ چھوٹا تھا میں اس کو رکھ رہی ہوں، اور پورا دن پھر روزے سے گزار کر شام کو افطار کر لیں. اچھا یہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر 6 روزے چھوٹے، ایک روزہ رکھ لیں، 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں، پھر 3 دن کا گیپ، ایک روزہ رکھ لیں، اس طرح کر کے کمپلیٹ کریں. لیکن کر لیں کیونکہ قضا ادا کرنا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن میں نے 5ویں میں بھی کھڑا ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ اس کو ختم کر دوں اور یا اس کے ساتھ ایک اور بھی ملاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا، اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فرض کر لیں، تو آپ نے چوتھی کے بعد قعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر تو قعدہ کیا تھا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے اور 5ویں میں یاد آیا تو ایک اور ملا لیں، تاکہ پھر پہلے کے 4 فرض ہو جائیں گے، یہ 2 نفل ہو جائیں گے، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے گا. تو یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، پہلے 4 فرض، آخری 2 نفل شمار ہوں گے اور سجدہ سہو آپ نے کر لیا، ہو گئی. لیکن اگر آپ چوتھے کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھے اور ڈائریکٹ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھنا واجب ہے کہ بیٹھ جائیں اور آخر میں پھر وہ سجدہ سہو کریں. اور اگر آپ نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے چھٹی کا، یہ 5ویں کا سجدہ کر لیا، کھڑے ہو گئے تو 5ویں میں 5ویں کا جیسے سجدہ کریں گے آپ کے فرائض باطل ہو جائیں گے. فرائض باطل ہونے کا مطلب جو 4 رکعتیں پیچھے پڑی تھیں وہ نفل میں بدل جائیں گی. اب ایک اور پڑھ لیں آپ تو پھر تاکہ چلیں وہ 6 ہو جائیں نوافل، لیکن وہ فرض نہیں ہوئے، اب آپ کو فرض علیحدہ سے ادا کرنے ہوں گے. اور اس صورت میں بھی کہ جب وہ فرض باطل ہوئے تھے آپ کو آخر میں خیر اب تو سجدہ سہو نہیں ہے، اگر آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے تو اتحیات کے بغیر کھڑے ہوئے تھے تو سجدہ سہو پھر بھی آپ کر لیجئے گا، اور اگر آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے تو بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں 2 نفل بن سکتے ہیں جیسے آپ کو میں نے عرض کیا تھا. ایک انہوں نے کہا کہ اسلامی عقائد کے سلسلے میں کوئی کتاب یا سیرت پر کوئی کتاب بتا دیں. دیکھیں سیرت پہ تو مجھے مدارج النبوت بہت اچھی کتاب لگتی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند سیرت پاک ہے، مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لے لیں. اور عقائد اسلام کے سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی استاد سے پڑھیں. ہمیشہ عقیدہ اسلام بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد اسلام پر مشتمل ہے، لیکن اس کو بھی صحیح سمجھنے کے لیے کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا کیونکہ بعض اوقات ہم عقیدہ از خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، صحیح سمجھ میں نہیں آ پاتا، تو اس لیے اس کو کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا. ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے کہ میں بیمار تھی
تو انہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، یا شاید بچوں کا مسئلہ بتایا تھا، تو ان کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ قضا کروں، لیکن اب بیماریاں اتنی ہو گئیں کہ یہ قضا نہیں کر پاتی، شوگر وغیرہ ہے، دیگر مسائل ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو روزے چھوٹ گئے تھے آپ کو ان کی قضا کرنی تھی۔ جب تک انسان قضا پر قادر رہتا ہے، چاہے ابھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی نہ رکھیں، آپ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ روزے رکھ لیجئے گا، ابھی رکھ سکتے ہوں یا آئندہ کی امید ہے، صحت کی امید ہے، رکھ سکتے ہوں، تو فدیہ کام نہیں دیتا۔ اگر آپ نے اس ٹائم ہی فدیہ دے دیا تو یہ نفلی صدقہ ہوگا، روزے کا فدیہ نہیں بنے گا۔ فدیہ صرف مجبوری میں ہوتا ہے، اور ابھی مجبوری نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اگر بعد میں ارادہ کیا رکھنے کا، لیکن اب آپ بیمار ہو گئیں، اور اب بس یہ دیکھنا ہوگا، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا مجھے کبھی صحت کی امید ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اب بھی صحت کا انتظار کریں، بعد میں قضا کیجئے گا، اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو اب آپ فدیہ دیں، یہ فدیہ آپ کے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن جو آپ نے پہلے دیا حالت صحت میں، وہ فدیہ نہیں بنے گا، وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ مسائل پر عمل کرنے سے پہلے کسی سے سیکھیں، کسی سے مشورہ کریں، کسی عالم دین سے، واقعی جو فتویٰ دینے کے اہل ہوں ان سے آپ مشورہ کریں، تاکہ اس قسم کی مشقتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں مسائل میں، بظاہر سیدھے سیدھے سے لگتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اونچ نیچ کی وجہ سے مسئلہ بدل جایا کرتا ہے۔ اس لیے از خود آپ کوئی فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے یوٹیوب پہ چند مسئلے سنے اور آپ نے کہا بس اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی یہی والا مسئلہ ہے، میں اس پہ عمل کر لوں۔ کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا، اور خصوصاً طلاق کے مسائل میں تو کبھی بھی مت کیجیے گا۔ ساری زندگی بعض اوقات گناہ کرتے رہیں گے آپ، کیونکہ اتنی پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، بڑا بظاہر مسائل بالکل ایک جیسے سیم لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ جب سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں تو کافی فرق ہے۔ وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ علماء آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی شرع احکام پر عمل کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، تو دوسرے نے کہا غصے میں آ کے تو پھر کافر ہو جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے یہ کہا کہ کافر ہو جاؤ، یہ چاہے اس نے غصے میں کہا ہو، چاہے یہ ارادہ نہ ہو کہ تم واقعی کافر ہو جاؤ، صرف اظہار غضب مقصود ہو، لیکن بہرحال جب انسان کسی سے کہتا ہے تم کافر ہو جاؤ تو یہ رضا بالکفر ہے، یعنی کفر پہ راضی ہونا، گویا کہ خود تو نہیں راضی لیکن دوسرے کے کفر پہ راضی ہے۔ اور رضا بالکفر کفر، یہ مشہور مقولہ ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غصہ کرنے والا جس نے بظاہر اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اللہ کے لیے اظہار غضب کر رہا ہوں، خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو موت سے پہلے علم دین سیکھ کر اپنے عقائد، اپنے معمولات، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔